Assalamu alaikum students. Today is our lecture 23. In our last lecture, lecture 22, we discussed cash management model and two very important models we discussed in our lecture 22. So before start new things, I would like to know from you, have you studied at home or not? Yes, because at the end of my every lecture I advise you very strongly for self-study at home, sharing discussions with your friends, and try to read articles, journals, publications on these topics. This is very, very vital for your knowledge. You will feel that your knowledge is enhancing very considerably if you follow on my advice. Please, I request you, revise, give at least 1.5 hours at home privately to financial decision making. آپ بالکل اکیلے بیٹھ کے پہلے سیلف اسٹڈی کریں ایف ڈی ایم کو، اور پھر اس کے بعد یو شوڈ کنسلٹ بکس فرام لائبریری، ریڈ ڈفرنٹ آتھرس بکس. فار ایگزامپل ہمارا ٹاپک ہے ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈفرنٹ بک سے دیکھیں. جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، ایزی وے سے لگتی ہے، آپ اسی بک کو فالو کریں، لیکن ایٹ لیسٹ 2-3 بکس ضرور کنسلٹ کریں. آپ کے گھر میں اپنے بک شیلف پہ ایٹ لیسٹ 2 بکس یا 1 بک منیمم فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ کی ہونی چاہیے، فائنانس سے ریلیٹڈ بکس ہونی چاہیے. اگر آپ فائنانس پڑھ رہے ہیں، اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں، اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ، مارکیٹنگ پڑھ رہے ہیں، مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ، تو یہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی اپنی ایک اسمال لائبریری ہونی چاہیے گھر میں، اور آپ اپنا جسٹ صرف پاس ہونے کے لیے، صرف مارکس لینے کے لیے نہ پڑھیں، نالج کے لیے پڑھیں. ٹھیک ہے، جب نالج کے لیے پڑھیں گے، جب شوق سے پڑھیں گے، وہ چیز آپ کو بہت آسان بھی لگے گی اور بہت انٹرسٹنگ بھی لگیں گی. پریشر میں آ کے جسٹ ٹو پاس دا ایگزام وہ چیزیں ہیں. جب ریلیکس موڈ میں ہوں وہ چیزیں پڑھا کریں. کوئی بھی ٹاپک لے لیں، پڑھا اور سوچا یہ کیا کہہ رہے ہیں، جتنا سمجھ میں آیا کسی کے ساتھ شیئر کریں. اس کا نالج آپ سے اگر زیادہ ہے، اس سے چیزیں لیں، آگے دوسرے بندوں سے شیئر کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا لیول گریجولی بڑھتا جائے گا. سو لیکچر 23 ذرا کوئکلی مجھے بتائیں، ریوائز کرائیں، کس نے کیا ہوا؟ جی، ریزنز فار ہولڈنگ کیش کون بتائے گا؟ ریزنز فار ہولڈنگ کیش، جس کو میں کہوں گا وہی ہاتھ کھڑا کرے، وہی بتائے. ریزنز فار ہولڈنگ کیش. آج کچھ ایسے حضرات بھی آئے ہیں جو پہلے کبھی کم ہی آتے ہیں کلاس میں. جی آپ لاسٹ لیکچر میں تھے کلاس میں؟ اوکے، تو ذرا بتائیں پھر ریزنز فار ہولڈنگ کیش کیا ہے؟ وائی کمپنی شوڈ کیپ کیش؟ واٹ آر دا ریزنز بیہائنڈ کیپنگ کیش ان ہینڈ؟ واٹ آر دا ریزنز؟ گڈ. 4 ریزنز آپ کو بتائی تھیں، آپ نے بتا دیں صحیح. Business need to keep a certain amount readily available. The reasons include transaction motive, finance motive, precautionary motive and investment motive. Good, very good. آپ نے 4 بتا دیں صحیح. یہ مین ریزنز ہیں. اب مجھے آپ بتائیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، precautionary motive کون سا ہے؟ جی آپ، precautionary motive کون سا ہے؟ اوکے، investment motive کون سا ہے؟ So there are 4 motives: transaction motive, finance motive, precautionary motive and investment motive. Right, good. So my second question is about lecture 22 is models. We discussed 2 models. ہم نے last lecture میں 2 models discuss کیے ہیں, Baumol model and Miller-Orr model. So I would like to know کہ آپ میں سے کتنے کو یہ ماڈل آتا ہے. Baumol ماڈل کون بتائے گا؟ اور اس میں سے کون سا ماڈل ویری ریئلسٹک ہے؟ دونوں میں فارمولے تھے. بوتھ ماڈل ڈیلز کیش ایشوز، کیش مینجمنٹ آف دی فرم. Baumol ماڈل اینڈ Miller-Orr ماڈل. اوکے، سو Miller-Orr ماڈل کیا ہے اور Baumol ماڈل کیا ہے؟ ریوائز کیا آپ نے؟
آپ کو میں نے لاسٹ لیکچر 22 میں ایگزامپلس بھی دی تھیں, اور ایگزامپل کے ساتھ ہم نے سلوشن بھی دیکھے ان کے, بوتھ بومنس ماڈل کے بھی اور ملر اور ماڈل کے بھی. اور ملر اور ماڈل کا سلوشن ہم نے لاسٹ اس کی جو ایکسرسائز کی تھی اس میں ہم نے لمٹس بنائی تھیں. یس گڈ. ملر اور ماڈل کی اسپریڈ, اپر لمٹ اینڈ لو لمٹ, ریٹرن پوائنٹ. تو یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اسپریڈ کیا ہے, اپر لمٹس کیا ہیں, ریٹرن پوائنٹ کیا ہے, اینڈ لو لمٹ کیا ہے. آلرائٹ, سو ٹوڈے وی ول بی ڈسکسنگ مینیجنگ کیش فلو سرپلسز. اگر فرم کے پاس, کمپنی کے پاس سرپلس کیش ہو تو اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. ہاؤ ٹو مینیج کیش فلو سرپلسز از اے ویری امپورٹنٹ, ویری وائٹل ایریا. Most companies would want to avoid risk on short-term cash surpluses that they are invested because the funds will be needed in the near future. Desirable investment will generally be low risk and liquid. Mostly companies جو ہیں وہ چاہیں گی وہ اس رسک میں نہ جائیں کہ شارٹ ٹرم کیش اویلیبل ہونا چاہیے. اگر شارٹ ٹرم جو نیڈز ہیں, جو ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز ہیں کمپنیز کی, اگر وہ میٹ نہیں کر رہے تو وہ کمپنی رسک میں آ جاتی ہیں. موسٹلی کمپنیز اوائڈ کریں گی کہ اس سچویشن میں نہ جایا جائے. لیکن ڈیزائربل انویسٹمنٹس وہ جنرلی بھی لو رسک اینڈ لیکوڈ. جہاں بھی وہ انویسٹمنٹ کریں, شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس کریں, وہ ڈیزائربل کیا ہوں گی, رسک لو رسکی اینڈ لیکوڈ ہوں گی. اب کمپنیز کو پیسہ چاہیے اپنے شارٹ ٹرم نیڈس کو پورا کرنے کے لیے, لیکن شارٹ ٹرم نیڈس کوڈ بی 1 month to 90 days. یس, لیکن وہ پیسہ 1 month کے لیے, 3 months کے لیے, یا ایون 6 months کے لیے جہاں پہ بھی رکھیں, وہ کمپنی کی کوشش ہوگی وہاں پہ رسک کم ہو اور لیکوڈ ہوں. لیکوڈ کا مطلب ہے کہ جتنی جلدی اس کو وہ کیش میں کنورٹ کر لیں. اگر انہیں ضرورت پڑنے پہ ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا پسند کریں گے جہاں سے ضرورت پڑنے پہ منتھس لگ جائیں یا ویکس لگ جائیں لیکوڈ کرنے میں. ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنا پسند کریں گے جہاں پہ آپ کو نیڈ پڑنے پہ, ضرورت پڑنے پہ پیسہ آپ فوراً لیکوڈ کر لیں, کیش کرا لیں. اور ایسی بھی جگہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے جہاں لیکوڈ تو ہو رہا ہو لیکن رسکی ہو. سو most companies would want to avoid risk on short-term cash surpluses that are invested because the funds will be needed in near future. Desirable investments would generally be low risk and liquid. Okay. Managing cash flow surpluses. These could include کیسے کیش فلو سرپلس کو کیسے مینیج کیا جائے. آپ کی کمپنی کے پاس زیادہ پیسہ ہے اس وقت, ضرورت سے تھوڑا سا زیادہ ہے یا کافی زیادہ ہے, اس کو کہاں انویسٹ کیا جائے. دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ. جیسے ہم نے پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ ایسی جگہ پہ انویسٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی شارٹ ٹرم نیڈز آ جائیں فوراً, ان پلان ایکسپینڈیچرز آ جائیں, انفورسینس بھی آ جائیں, تو آپ ان کو پورا کر سکیں. ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کر کے نہ پھنس جائیں کہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, شارٹ ٹرم نیڈ آ گئی, آپ پورا نہیں کر سکتے, آپ کو کیش فلو پرابلم ہو گیا, پھر آپ لون لے رہے ہیں. اس پیسے کا کیا فائدہ کہ اپنا پیسہ کہیں پڑا ہوا ہے اور یوز نہیں کر سکتے, کہیں لیکوڈ نہیں کر سکتے, اور تھرڈ پارٹی سے آپ لون لے کے اپنی نیڈس پوری کریں. تو ایسی انویسٹمنٹ کا فائدہ نہیں, کمپنی کو لاس ہوتا ہے. Treasury bills, short-term government IOU can be sold when needed. Treasury bills میں انویسٹمنٹ اچھی ہے. ایک تو ہے کہ رسکی نہیں ہے, secured, right. Second, you can easily sell. کسی بھی ٹائم سیل کر لیں, مارکیٹ میں آپ کو کیش مل جاتا ہے. سو کمپنیز کے پاس اگر تھوڑا سرپلس پیسہ پڑا ہوا ہے, وہ ٹریجری بل شارٹ ٹرم ہوتے ہیں, آپ شارٹ ٹرم میں انویسٹمنٹ کر دیں. ٹرم ڈپازٹس, فکس پیریڈ ڈپازٹس, کوئی ٹرم ڈپازٹ بھی ہوتے ہیں, 1 month بھی ہوتا ہے, 3 months ٹرم ڈپازٹ, 6 months ٹرم ڈپازٹ, 1 year ٹرم ڈپازٹ. تو آپ انسٹیڈ آف 5 years ٹرم ڈپازٹ یا 3 years ٹرم ڈپازٹ یا اوور ایئر ٹرم ڈپازٹ کی بجائے آپ شارٹ ٹرم ڈپازٹ پہ جائیں جو 3 months, 2 months, 4 months ہوتے ہیں, جس میں آپ کو پتا کہ کوئی ایسی انفارچونیٹ چیز آئی یا شارٹ ٹرم کوئی نیڈ آ گئی, ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں. Certificate of deposits issued by bank entitle the holder to interest plus principal can be sold when needed. تو یہ سرٹیفکیٹ ڈپازٹ بھی اچھی چیز ہے. اگر کمپنی کے پاس سرپلس ہے تو آپ سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ لے لیں, شارٹ ٹرم ہوتے ہیں, پرنسپل بھی ملتا ہے, پروفٹ بھی ملتا ہے, اینڈ دین
ایزیلی سولڈیبل بھی ہیں. تو یہ ٹریجری بلز, ٹرم ڈپازٹ, سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس, یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کے پاس کیش فلو سرپلس ہے, یو کین انویسٹ, شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ. Commercial paper, short term IOU issued by companies unsecured. Some reputable, بڑی اچھی companies, big companies جن کا مارکیٹ میں نام ہے, ان کے کمرشل پیپر آپ بائی کر لیں, اور جو ایزیلی ٹرانسفریبل ہیں, سولڈیبل ہیں. تو یہ بھی ایک ہے کہ آپ کے پاس جب کیش سرپلس ہو تو یو کین انویسٹ ہیئر. لانگ ٹرم کیش سرپلسز میں بھی یوز ٹو فنڈ. اب لانگ ٹرم کیش سرپلس ہے, ایک تو نا آپ نے پڑھا شارٹ ٹرم, اب ہم دیکھ رہے ہیں لانگ ٹرم کیش سرپلسز کہاں پہ آپ کے پاس ایسا سرپلس پڑا ہوا ہے کہ آپ لانگ ٹرم اس کو کہیں رکھ سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں لانگ ٹرم سرپلس؟ آپ کے پاس کمپنی کے پاس 10 ملین ہے, فار ایگزامپل 10 ملین ہے, جو آپ کہتے ہیں یہ اتنا سرپلس ہے کہ ہم اس کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ انویسٹمنٹ, نیو پروجیکٹس. آپ کی نیا پروجیکٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں, اس میں لگا دیں, ٹھیک ہے. اور ایکوزیشنس, کمپنی کو ایکوائر کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کوئی کمپنی ہے اور فار سم ریزنس وہ نہیں ان سے چل رہی, یا the owners want to sell the company. So if you have funds, long-term funds, long-term cash surpluses, you can use in acquisitions of firms, acquisitions of other company. Finance, repay debt, buy back shares. اگر آپ کے پاس لانگ ٹرم کیش سرپلس ہے, آپ اپنے کوئی ڈیٹ اتار سکتے ہیں, کوئی قرضہ جو آپ نے لیا ہوا ہے, یہ لون لیا ہوا ہے کمپنی کو, کوئی اوبلیگیشن ہے, فائنینشیل اوبلیگیشن ہے, وہ اس کو آپ اتار سکتے ہیں. آپ اپنے شیئرز مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں خود, بائی بیک شیئرز. تو یہ یوز کس کا ہے؟ لانگ ٹرم کیش سرپلسز کا, کہ اگر آپ کے پاس کیش سرپلس ہے لانگ ٹرم کا. اینڈ آلسو ڈیویڈینڈس, آپ شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈینڈ دے دیں, یہ بھی ایک لانگ ٹرم کیش سرپلس سے زیادہ لانگ ٹرم کے لیے آپ ڈیویڈینڈ دے دیں. سو یو کین ڈو انویسٹمنٹس, کسی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کر دیں, کمپنی ایکوائر کر لیں, آپ فائنینسنگ کر لیں, آپ اپنے کوئی لونز ڈیٹس کمپنی کے وہ اتار دیں, پے آف کر دیں, آپ شیئرز بائی بیک کر لیں, یا آپ پھر ڈیویڈینڈس شیئر ہولڈرز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں, کیش جو آپ کے پاس ہے ایز اے ڈیویڈینڈ دے دیں. سو گڈ. مینیجنگ کیش فلو شارٹیجز, ورکنگ کیپٹل فنڈنگ پالیسی, کہ کیش فلو کی شارٹیج کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. شارٹیجز آف کیش فلو, اس میں آپ پہلے دیکھیں گے ٹائپ آف ایسٹس کتنے ہیں. 3 ٹائپ آف ایسٹس ہم دیکھتے ہیں. ون ہے نان کرنٹ ایسٹس, جس کو ہم فکس ایسٹ کہتے ہیں. سیکنڈ پرماننٹ کرنٹ ایسٹس, میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں آئی تھنک بتایا تھا پرماننٹ کرنٹ ایسٹس کیا ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں پرماننٹ کرنٹ ایسٹس؟ آپ بتائیں. جی یہ یہاں پہ جو یہ, جی آپ بلو نہ وائٹ شرٹ میں جو بیٹھے ہیں, بلو سے پیچھے وائٹ شرٹ میں, آپ بتائیں پرماننٹ کرنٹ ایسٹس کیا ہوتے ہیں. لاسٹ لیکچر آپ کے ذہن میں ایگزامپل دی تھی میں نے, اسٹاک کی گڈ, جو اسٹاک جو آل دی ٹائم ویئر ہاؤس میں پڑا رہے, آپ کو ضرورت ہے فار سیل اسٹاک. ڈیٹرز کی بھی, کہ آل دی ٹائم جو ڈیٹرز آپ کے رہتے ہیں, ایک اماؤنٹ رہتی ہے ڈیٹرز کی, وہ آپ کے پرماننٹ اسٹاک, پرماننٹ فکس ایسٹس ہیں. اینڈ فلکچویٹنگ کرنٹ ایسٹس, جو اسٹاک, ڈیٹرز, کریڈیٹرز, کیش, یہ فلکچویٹنگ کرنٹ ایسٹس ہیں. سو 3 ٹائپ آف ایسٹس ہیں. نان کرنٹ ایسٹس, لانگ ٹرم ایسٹس, فار ایگزامپل بلڈنگ مشینری. نان کرنٹ ایسٹس, فکس ایسٹس, لانگ ٹرم ایسٹس, building and machinery. Permanent current assets required to meet long-term minimum needs and sustain normal trading activity. For example, stock, average level of accounts receivable. یہ بھی میں نے آپ سے بات کی کہ اسٹاک اور ڈیٹرز کی ایگزامپل دی کہ یہ کیسے پرماننٹ کرنٹ ایسٹس ہو سکتے ہیں. Fluctuating current assets vary according to normal business activity. Vary according to normal business activity, e.g. due to seasonal variations. E.g. due to seasonal variations. Okay, so
this is all about 3 type of assets. اب اس کو ہم دیکھیں کیسے 3 approaches. Managing cash flow shortages. ہم ابھی بات کر رہے ہیں how to manage cash flow shortages. How to manage cash flow shortages. 3 approaches ہیں اس کی. ایک کو ہم کہتے ہیں moderate approach, ایک کو کہتے ہیں ہم conservative approach, ایک کو ہم کہتے ہیں aggressive approach. کیش فلو شارٹیج کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ 3 اپروچز ہیں: ماڈریٹ اپروچ، کنزرویٹو اپروچ اینڈ ایگریسو اپروچ. ماڈریٹ اپروچ کیا ہے؟ ماڈریٹ اپروچ کہتی ہے کہ لانگ ٹرم فنڈز فائنانس پرماننٹ ایسٹس. جو لانگ ٹرم فنڈ ہوتے ہیں اس سے آپ کمپنی کے فکس ایسٹس بائی کریں، فکس ایسٹ کو فائنانس کریں، بلڈنگ لیں، مشینری لیں، وہیکلز لیں، فکس ایسٹ کو فائنانس کریں. Long term funds finance permanent assets. Short term funds finance non-permanent assets. Maturity of the funds matches the maturity of the assets. A balance between risk and return can be achieved by a moderate approach. Long term funds long term assets کو permanent assets کو finance کرے. Short term funds جو ہیں وہ current assets کو finance کریں. اور balance between risk and return جو ہے وہ ماڈریٹ اپروچ سے اچیو کیا جا سکتا ہے. بیلنس بٹوین رسک اینڈ ریٹرن کین بی اچیوڈ بائی اے ماڈریٹ اپروچ. کنزرویٹو اپروچ کیا ہے؟ لیس رسکی اینڈ لیس پروفیٹیبل. کنزرویٹو ہوتے ہیں، رسک ٹیکر نہیں ہوتے. لیس رسکی، لیس پروفیٹیبل دین ماڈریٹ پالیسی. فکسڈ اینڈ پرماننٹ کرنٹ ایسٹس، partially fluctuating assets financed by long term funding. فکس ایسٹ تو ہوتی ہے لانگ ٹرم سے، لیکن پرماننٹ کرنٹ ایسٹس کو بھی وہ لانگ ٹرم سے فائنانس کرتے ہیں. نارملی کنزرویٹو اپروچ ہے، وہ لیس رسکی اپروچ ہے اور لیس پروفیٹیبل ایز کمپیئر ٹو ماڈریٹ اپروچ. اوکے، سو یہ اپروچز ہیں، یہ میتھڈز ہیں، اپروچز ہیں جو کیش فلو شارٹیجز کو کیسے ڈیل کرتی ہیں. Aggressive approach. Aggressive, increased risk of liquidity and cash flow problem. Some current assets and all fluctuating current assets financed by short-term sources. اسی لیے اس کو aggressive approach کہتے ہیں. کیوں کہ یہ some current assets and all fluctuating current assets ٹھیک ہے financed by short-term sources. اس کو short-term sources سے کرنٹ ایسٹس اور فلکچویٹنگ کرنٹ ایسٹس کو فائنانس کرتے ہیں. اس میں رسک آف لیکوڈیٹی ہے اینڈ کیش فلو پرابلم ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایگریسو اپروچ ہے. وچ اپروچ از بیٹر؟ آپ نے 3 اپروچز دیکھی، آپ نے دیکھی ایگریسو، کنزرویٹو اینڈ ماڈریٹ. 3 اپروچز ہم نے ڈسکس کی: ماڈریٹ اپروچ، کنزرویٹو اپروچ اینڈ ایگریسو اپروچ. تو کون سی اپروچ اچھی ہے یا ریزنیبل ہے، سوٹ کرتی ہے؟ یہ کون سی اپروچ ہے؟ As a general rule, assets yield profits over a long period of time should be financed by long-term funds. General approach یہ ہے، general rule یہ ہے کہ جو assets ہیں جو profit دیں over a long period of time ان کو finance کیا جائے، should be financed by long-term funds. This is an application of matching principle. Moderate approach یہی ہے. In moderate approach, normally short-term asset partly with short-term fundings and partly with long-term funding. تو ماڈریٹ اپروچ جو ہے وہ یہی گائیڈ لائن دیتی ہے کہ آپ کے جو لانگ ٹرم ایسٹس ہیں ان کو لانگ ٹرم فنڈنگ سے فائنانس کیا جائے. اوکے، دس از اے میچنگ کنسیپٹ ایز ویل، میچنگ پرنسپل اور ماڈریٹ اپروچ بھی. The likelihood of a company adopting an aggressive approach depends on. جو کمپنی aggressive approach لیتی ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کس سناریو میں لیتے ہیں. ایگریسو اپروچ، رائٹ. ایگریسو اپروچ کمپنیز، کون سی کمپنیز لے سکتی ہیں ایگریسو اپروچ؟ ایگریسو اپروچ کیا تھا کہ کرنٹ شارٹ ٹرم ایون لانگ ٹرم جی وہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ سے فائنانس کی جائیں. مینجمنٹ ایٹیٹیوڈ رسک، جو رسک ٹیکر ہوتے ہیں رسک کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اسٹرینتھ آف ریلیشن ود اے بینک پرووائڈنگ این اوور ڈرافٹ. آپ کے پاس بینک کا اچھا ریلیشن شپ ہونا چاہیے اور بینک
آپ کو اوور ڈرافٹ فیسلٹی آپ کی اچھی دی ہوئی، اسٹرینتھ آف ریلیشن ود دا بینک پرووائڈنگ این اوور ڈرافٹ فیسلٹی. اوور ڈرافٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں یا آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی فیسلٹی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ اگر زیرو ہو جائے، اس کے علاوہ فار ایگزامپل اگر کمپنی بینک آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو 1 ملین کا اوور ڈرافٹ ہے. کیا مطلب ہے 1 ملین کا اوور ڈرافٹ کا؟ کہ آپ کا بیلنس زیرو بھی ہو جائے اس کے بعد بھی آپ 1 ملین اسپینڈ کر سکتے ہیں، اور پھر جب پیسے آئیں گے ہمیں دے دیں گے، ہم اپنا پروفٹ یا انٹرسٹ چارج کر لیں گے. تو ایبلٹی ٹو ریز لانگ ٹرم فائنینس، جس کمپنی کی ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ لانگ ٹرم فائنینسنگ کو ریز کریں. یہ اگریسو اپروچ وہی کمپنی دے سکتی ہیں جن میں 3 چیزوں، ایک تو وہ ایٹیٹیوڈ ٹو رسک، مینجمنٹ ٹو رسک، اسٹرینتھ آف ریلیشن ود دا بینک پرووائڈنگ اوور ڈرافٹ، اینڈ ایبلٹی ٹو ریز لانگ ٹرم فائنینس، کہ وہ لانگ ٹرم فائنینس ریز کر سکتے ہیں. ان کے پاس اتنے ایسٹس ہیں، کمپنیز کے پرسنل ایسٹس ہیں کہ وہ لانگ ٹرم فائنینس ریز کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کون سی اپروچ بہتر ہے، ماڈریٹ اپروچ کیا کہتی ہے. کیوں ایگریسو اپروچ، کون سی کمپنیز ایگریسو اپروچ لے سکتی ہیں کہ رسک آف مینجمنٹ، ریلیشن شپ ود سپلائی بینک، اینڈ ایبلٹی ٹو ریز لانگ ٹرم فائنینس. اب آ جائیں دا رول آف ٹریجری مینجمنٹ. ٹریجری میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، کیش مینجمنٹ میں ٹریجری کا بڑا رول ہے. رول آف ٹریجری مینجمنٹ، جو ٹریجری کا خزانچی، ایک فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اندر سیکشن ہے ٹریجری کا. ٹھیک، ٹریجری مینجمنٹ از کنسرن ود liquidity and covers the activities. Treasury management is concerned with the liquidity and covers the activities. کیا یہ ٹریجری مینیجر جو بھی ہے، یہ مینجمنٹ جو ہے ان کی، وہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ کی مینجمنٹ ہے، اس کا ہیڈ جو مینیجر ہے اس کی یہ مین ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. بینکنگ اینڈ ایکسچینج، کیش اینڈ کرنسی مینجمنٹ، انویسٹمنٹ ان شارٹ ٹرم ایسیٹس، رسک اینڈ انشورنس، ریزنگ فائنانس. ٹھیک ہے، آپ اپنے بینکنگ کے ساتھ کیسی کیا ریلیشن شپ چل رہا ہے، ایکسچینج ریٹس میں کیا وہ سوچ رہے ہیں، کیش اینڈ کرنسی مینجمنٹ میں کیا ہے، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس کوئی بینکس بتا رہے ہیں ان میں وہ کیا کام کر رہے ہیں، رسک اینڈ انشورنس دیکھ رہے ہیں وہ کیا. یہ سب ٹریجری جو سیکشن ہے ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کو ڈیل کرتا ہے. اور کمپنی نے فنڈ ریز کرنا ہے، فائنانس ریز کرنا ہے، تو وہ آپ کو ٹریجری مینیج کر کے دے گا. اور ٹریجری بینک کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کتنا فائنانس ریز کر سکتے ہیں. تو بہت اہم رول، بہت وائٹل رول، بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ٹریجری مینیجر کا. اور جس کمپنی کے ٹریجری مینیجرز پروفیشنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، پروفیشنلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، ایکسپیرینس ہوتے ہیں، وہ کمپنیز بہت کم کیش فلو پرابلمس فیس کرتی ہیں. کیش فلو پرابلمس وہیں پہ آتے ہیں جہاں کمپنی خود بھی کمپنی کی ایکٹیویٹیز اوور ٹریڈنگ کی طرف جا رہی ہوں، یا پھر ٹریجری مینیجرز کا بھی بڑا اہم رول ہے کمپنیز کو کیش فلو پرابلم سے باہر نکالنے کا. A company must choose between having its treasury management centralized and decentralized. Centralized اور decentralized کیا ہوتا ہے؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ جب ہم بات کریں سینٹرلائز اور ڈیسینٹرلائز. یس، سینٹرلائز وہ ہوتا ہے جو ہیڈ آفس سے کنٹرول ہو. لیٹس سی ہمارا پورے پاکستان میں بزنس ہے، رائٹ، اور ہمارا ٹریجری سیکشن، ہمارا ہیڈ آفس اسلام آباد میں، اور ٹریجری سیکشن جو اسلام آباد میں ہے وہ پورے پاکستان کے سیکشنز کو ڈیل کرتا ہے، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، پشاور میں بھی، اور کوئٹہ میں بھی. جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہ ہیڈ آفس سے ہو رہے ہیں، اس کو ہم سینٹرلائز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سینٹرلائز. ڈی سینٹرلائز کیا ہے کہ جو پشاور ہے، پشاور میں ٹریجری الگ اس کو دیکھ رہا ہے، کوئٹہ کا الگ دیکھ رہا ہے، کراچی کا الگ دیکھ رہا ہے، لاہور کا الگ دیکھ رہا ہے. ٹھیک، یہ ڈی سینٹرلائز ہو گیا. اسی کو آپ بڑی فارم میں لے کے جائیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ہیڈ آفس امریکہ میں، یا ٹھیک ہے امریکہ سے سارے ریجن کو سینٹرلائز کر رہے ہیں، وہاں سے ٹریجری فنکشنز چل رہے ہیں امریکہ سے. ڈی سینٹرلائز کیا ہوگا؟ امریکہ کا الگ ہے، یورپ کا الگ ہے، یو کے کا الگ ہے، مڈل ایسٹ کا الگ ہے، پاکستان کا الگ ہے، آسٹریلیا کا الگ ہے، کینیڈا کا الگ ہے. تو یہ ڈی سینٹرلائز ہو گیا. سینٹرلائز کنٹرول فرام ون آفس، کنٹرول فرام ہیڈ آفس، دس از کالڈ سینٹرلائز. ڈی سینٹرلائز اپنے اپنی لوکیشن میں، اپنے اپنے کنٹری میں خود اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کے دونوں کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس ہیں کہ
فنکشن سینٹرلائز ٹھیک ہیں یا ڈی سینٹرلائز ٹھیک ہیں. ایڈوانٹیجز آف سینٹرلائز کے اوائڈ ڈپلیکیشن آف اسکلس. اگر آپ سینٹرلائز کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نے اگر رکھے ہوئے تو وہ ڈپلیکیشن آف اسکلس ہو جاتا ہے. نمبر 1 کین بارو انویسٹ ان بلک بیٹر ریٹس. آبویسلی اگر آپ سینٹرلائز ہیں اور آپ کے بینک آپ کو ایک اور طریقے سے ڈیل کرے گا کہ آپ کے پاس ہائی پروفائل پورٹ فولیو ہے, سارے کنٹری کا جو فائنانس سیکٹر یہ وہ آپ ڈیل کر رہے ہیں, تو بینک آپ کو اچھا ریٹ دے گا. اب آپ اسلام آباد میں بیٹھے پورے پاکستان کی جو آپ کے ٹریجری سیکشنز ہیں آپ یہاں سے ڈیل کر رہے ہیں, تو بینک کے ساتھ بینک آپ کو ویلیو کرے گا, ہائی ویلیو کسٹمر رکھے گا, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ لوکل کر رہے ہوں گے تو وہ لوکل نیگوسیشن ہوگی, اور اب اس لیے آپ کے پول میں کم والیوم آف کیش ہوگا. بیٹر ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ. اوبیسلی ایکسچینج ریٹ کی مینجمنٹ بھی اچھی ہو سکتی ہے. پوٹینشیل ٹو نیٹ آف اینڈ دیئرفور ریڈیوس ٹو بورو اینڈ ہینس چارجز. تو اس میں کافی پوٹینشیل نظر آتا ہے کہ اگر آپ کا بینک کے ساتھ کوئی بھی لون کریڈٹ چیز چل رہی ہے, آپ کے پول میں پورے پاکستان سے پیسے آ رہے ہیں, آپ وہاں سے ٹریجری فنکشن کر رہے ہیں, تو نیٹ آف کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, اور اوبیسلی جب یہ چیز ہوگی آپ کو چارجز بھی کم ہوں گے. تو ایڈوانٹیجز آف سینٹرلائز امپورٹنٹ ہے, مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹرلائز ہونے کے کتنے فائدے ہیں, لیکن ڈی سینٹرلائز کے بھی مینی بینیفٹس ہیں. ایڈوانٹیجز آف ڈی سینٹرلائز گریٹر اٹانومی لیڈس ٹو گریٹر موٹیویشن. اوبیسلی جو لوگ اپنے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی فرم کے, وہ وہاں پہ ٹریجری سیکشن خود کرتے ہیں, ایک موٹیویشن ہے, ایک اٹانومی ہے, ایک انڈیپینڈنس ہے کہ خود اپنے ڈیسیژن کر رہے ہیں. انڈیویجول کمپنیز ول مینیج دیئر کیش بیلنسز more attentively if they are responsible for them rather than simply remitting them up to head office. ٹھیک ہے, تو وہ جب خود مینیج کریں گے, خود رسپانسبلٹی لیں گے, تو ایک attentively if they are responsible for them, تو ایک رسپانسبلٹی کا احساس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انسٹیڈ آف جسٹ ریمیٹنس بھیج دینا فائنانس کو ہم بھی آپ کریں. Local operating units have a better feel for local conditions than head office and can respond quickly to local environment. This is important. Local جو ہے آپ local market کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں, اور وہاں بیٹھ کے آپ ڈیسیژن زیادہ اچھے لے سکتے ہیں, انسٹیڈ آف سینٹرل میں ہیڈ آفس میں بندہ بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں ادھر آپ کسٹمر سے اس طرح ریکوری کریں یا فائنانس کو جو بھی انسٹرکشنز آپ کو دے. لوکل مارکیٹ کی انوائرمنٹ یو نو بیٹر دین ہیڈ آفس پیپل, اینڈ رسپونڈ کوئکلی ہو سکتا ہے ٹو لوکل ڈیولپمنٹ. جو لوکل آپ کو کیوریز ہیں, آپ کے کسٹمرس کو لوکل کیوریز ہیں ریگارڈنگ ٹریجری, if you are decentralized you will be able to respond quickly as compared to کہ آپ کو ہیڈ آفس سے آنسر آئے پھر آپ دیں. تو بہت سینٹرلائز اینڈ ڈیسینٹرلائز کے اپنے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس ہیں, لیکن ٹریجری فنکشن ایز اے ہول بہت وائٹل ہے, بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کمپنیز کی فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ میں, اور کیش فلو کا ان فلو اور آؤٹ فلو سب کی اس کی نظر ٹریجری کی اس پہ ہوتی ہے. ٹریجری پورے آرگنائزیشن کے بینکس, پورے آرگنائزیشن کا پیسہ ٹریجری کے پاس ہوتا ہے. آپ نے چیک کرنا کمپنی کے فارن کرنسی اکاؤنٹ کس کرنسی میں کس بینک کے ساتھ کتنے بیلنس کے ساتھ پڑے ہوئے, ٹریجری کے پاس انفارمیشن ہے. آپ یہ جانتے ہیں ہمارے کتنے ڈپازٹ اکاؤنٹس کس بینک کے ساتھ کتنی اماؤنٹ کے ساتھ کہاں پر ہیں, ٹریجری کے پاس آنسر ہے. سو ٹریجری کے پاس فرم کا سارا فائنانس, سارا پیسے کی صورتحال, ساری سچویشن ٹریجری کے پاس ہوتی ہے. سو یو کین سی کہ ٹریجری کتنا امپورٹنٹ ہے, ٹریجری کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے. اوکے, ٹریجری کا رول ہم نے دیکھا سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز, بوتھ ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف ٹریجری ڈپارٹمنٹ. سو ناؤ پریویس سارا تھا ورکنگ کیپٹل میں ہاؤ ٹو مینیج کیش. ہم نے ڈفرینٹ ماڈلز دیکھے, ملر ماڈل دیکھا, بونز ماڈل دیکھا, ریزنس فار ہولڈنگ کیش دیکھا, ہم نے ڈسکس کیا ٹریجری کو ڈسکس کیا. سو ناؤ کمز آن اسٹاک, ہاؤ ٹو مینیج اسٹاک, ویری امپورٹنٹ. ہاؤ ٹو مینیج ورکنگ کیپٹل میں اسٹاک ورکنگ کیپٹل میں آتا ہے. ہم نے کیش ڈسکس کیا, ورکنگ کیپٹل, اسٹاک
ورکنگ کیپٹل. آگے ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹرز, ورکنگ کیپٹل. سو اسٹاک کو کیسے مینیج کرتے ہیں, اور اسٹاک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کس میں, ورکنگ کیپٹل میں, ورکنگ کیپٹل کے اپس اینڈ ڈاؤن میں. تو اسٹاک کو کیسے مینیج کرتے ہیں, ہاؤ ٹو مینیج اسٹاک. اسٹاک inventory. Stock management has traditionally been about minimizing the total cost of stock without running the risk of stock outs. Stock management یہ ہے کہ آپ اسٹاک کو ایسے منیمائز کریں کیونکہ اسٹاک ایک انویسٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. دس از یور انویسٹمنٹ ڈیسیژن. کون سا ڈیسیژن ہے آپ کو, میں نے آپ کو بتایا 3 ڈیسیژنز ہیں. 1 2 and 3. یہ آ گیا آپ کا آئی ڈی مین انویسٹمنٹ. یہ آپ کا آ گیا ایف ڈی فائنانسنگ. یہ آپ کا آ گیا ڈی ڈیویڈنڈ. تو 3 ڈیسیژنز ہیں, انویسٹمنٹ ڈیسیژنز, فائنانسنگ ڈیسیژنز اینڈ ڈیویڈنڈ ڈیسیژنز. ایسی ہے نا 3 ڈیسیژنز ہیں. تو اسٹاک کمپنی کی کوشش ہوتی ہے اسٹاک کم سے کم ہو, لیکن اتنا بھی کم نہ ہو کہ آپ رن آؤٹ ہو جائیں, آپ اسٹاک آؤٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے, اسٹاک رن آؤٹ ہو جائے. کیوں؟ اگر اسٹاک رن آؤٹ ہو گیا ہے, آپ کو کسٹمر فون کر رہے ہیں اسٹاک نہیں ہے, کسٹمر لوز. سو اسٹاک کے اوپر انویسٹمنٹ کون سی انویسٹمنٹ ہے, یہ آپ کی فائنینشیل ڈیسیژن کون سا ڈیسیژنز ہے, یہ آپ کا انویسٹمنٹ ڈیسیژنز ہے. اسٹاک انویسٹمنٹ آن اسٹاک انویسٹمنٹ اسٹاک کون سا آپ کا کون سا ڈیسیژن ہے, آئی ڈی یور انویسٹمنٹ ڈیسیژن. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ مینجمنٹ جو ہے ہیز ٹریڈیشنلی بین about minimizing the total cost of stock without running the risk of stock out. تو مینجمنٹ, اچھی مینجمنٹ یہی ہے کہ اسٹاک کو منیمائز رکھے, لیکن اس رسک میں نہ جائے کہ کسٹمر کی جو آرڈر اینڈ ڈیمانڈ کو میٹ نہ کیا جائے اور اسٹاک رسک آف اسٹاک آؤٹ ہو جائے. آلرائٹ, ڈفرنٹ ماڈلز کین بی یوزڈ فار اسٹاک مینجمنٹ. جس طرح کیش مینجمنٹ کے ماڈلس تھے ہم نے پڑھے, بومنز ماڈل اور ملر ماڈل. اسٹاک کو مینیج کرنے کے بھی ماڈلز ہیں, ڈفرنٹ ماڈلز ہیں جو آپ کو گائیڈ لائنز دیتے ہیں, جو آپ کو بتاتے ہیں کہ اسٹاک کو کیسے مینیج کیا جائے. ABC ماڈل اور سسٹم, اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل, یس, اینڈ جسٹ ان ٹائم GIT ماڈل. ان 3 ماڈلز کو ہم ڈسکس کریں گے. آپ سے کبھی کوئی پوچھا جائے کہ اسٹاک کو کیسے مینیج کرتے ہیں, فرسٹ تھنگ از اسٹاک کو میں یہ کہنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کا انویسٹمنٹ ڈیسیژن ہے, آپ کی انویسٹمنٹ ہے. یہ نہیں کہ آپ اسٹاک ویئر ہاؤس بھرتے جائیں, انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. آپ نے باقی فیکٹرز بھی دیکھنے ہیں, اپنی ڈیمانڈ بھی دیکھنی ہے, مارکیٹنگ بھی دیکھنی ہے, آپ نے کسٹمر کا بیہیویئر بھی دیکھنا ہے, کسٹمر کا رپلائی بھی دیکھنا ہے, اور کمپنی نے اپنی جیب بھی دیکھنی ہے, اپنا ورکنگ کیپٹل بھی دیکھنا ہے. کیا ہم مینیج کر سکتے ہیں اتنا اسٹاک بنانا, اتنی پروڈکشن کرنا, پروڈکشن کے لیے را مٹیریل اتنا بائی کرنا. تو اس میں ایک تو یہ امپورٹنٹ. سیکنڈ, اسٹاک کو مینیج کرنے کے کون سے اپروچز ہیں, کون سے ماڈلز ہیں, کون سے سسٹم ہیں. ایک کا نام ہے ABC, سیکنڈ کا نام ہے EOQ, اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل, اینڈ تھرڈ ہے GIT, جسٹ ان ٹائم. سو ول گو ون بائی ون. ABC ماڈل, ABC ایزی ٹو ریمبر. اسٹاک کا کون سا ماڈل ہے, ABC. تینوں ماڈلز کے آسان ہیں اور تینوں کی ایبریویشنز ہیں. ABC, سیکنڈ EOQ, اکنامک آرڈر کوانٹٹی, تھرڈ GIT, جسٹ ان ٹائم. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو اس کو یاد کرنے میں, ریمبر کرنے میں پرابلم ہو. آلویز ریمبر کہ اسٹاک ہو ABC ماڈل,
economic order quantity model and just-in-time model. ABC model کیا ہے؟ The stock days ratios gives an overview of a company's overall inventory position and is a useful method of monitoring company's overall stock position. تو اسٹاک ڈیز ریشیوز آپ نے پڑھی نا، اسٹاک ٹرن اوور ریشیو ہمیں کیا بتاتا ہے کہ انوینٹری کی پوزیشن بتاتا ہے کہ آپ کا اسٹاک کتنی بار ٹرن آؤٹ اس کا کیا ہے، کون سی ریشیو؟ اسٹاک ٹرن اوور ریشیو. بٹ میجر کمپنیز جو بگ کمپنیز ہے، میجر کمپنیز may well have thousands of items in stock and will want to calculate how much stock to hold for each individual items. But major companies، کئی کمپنیز ہیں جن کی پروڈکشن لائن میں بہت زیادہ اسٹاک ہے. ایک کمپنی 100 کے حساب سے اسٹاک بنا رہی ہے، ڈفرنٹ اسٹاکس ہیں چھوٹے چھوٹے. کئی کمپنیز ہیں، آپ دیکھیں کہ ہارڈ ویئر کی کمپنیز ہیں، چھوٹا سا پیچ بناتی ہیں، سکریو بناتی ہیں، ڈفرنٹ ٹائپ آف سکریوز ہیں، پھر اور باقی بڑی چیزیں. تو آپ ان سے پوچھیں آپ کی کتنی پروڈکشنز ہیں، آپ کیا کیا بناتے ہیں، وہ آپ بتائیں ہماری 100 لائنز ہیں، 200 لائنز ہیں، ایون چلیں 50 لائنز ہیں. تو ڈفرنٹ لائنز ہیں، تو ہم اس کو کیسے مینیج کریں کہ ہم اسٹاک میں کس پروڈکٹ کو کتنا اسٹاک میں رکھیں، کس پروڈکٹ کو کتنا اسٹاک میں رکھیں، یہ مین چیز ہے. So, but major companies may well have thousands of items in stock and will want to calculate how much stock to hold of each individual items. ٹھیک ہے نا، آپ کسی کمپنی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی پروڈکٹ لائنز کتنی ہیں، پروڈکٹ لائنز کتنی کا مطلب ہے آپ کی کمپنی کتنی پروڈکٹ بناتی ہے. اگر آپ کی کمپنی ایک پین بنا رہی ہے، جسٹ ایک پین، کہ نہیں ہم 10 ڈفرنٹ ٹائپس کے پینس بناتے ہیں، تو 10 پروڈکٹ لائنز ہوگی. وہ کہتے ہیں نہیں ہم پینس بھی بناتے ہیں، ہم پینسل بھی بناتے ہیں، ہم جیومیٹری بھی بناتے ہیں، ہم ڈفرنٹ چیزیں بناتے ہیں، تو ہماری پروڈکٹ لائنز مور دین 100 ہیں. رائٹ، تو پروڈکٹ لائن مور دین 100 ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سی پروڈکٹ کتنی زیادہ بنا کے اسٹاک میں رکھیں. اب ساری پروڈکٹس اسٹاک میں بنا کے نہیں رکھ سکتے، اٹس ڈیفیکلٹ، اٹس انویسٹمنٹ. جیسے بتایا یہ انویسٹمنٹ ڈیسیژن ہے، اسٹاک بنا کے ویئر ہاؤس میں رکھنا آپ کی انویسٹمنٹ ہے. سو کمپنیز، ہر کمپنی یا میجورٹی آف کمپنیز اتنی انویسٹمنٹ نہیں افورڈ کر سکتی کہ آپ ویئر ہاؤس بھر کے رکھیں. سو یہ اے بی سی ماڈل کیا بتاتا ہے آپ کو؟ A simple stock classification system called an ABC system is often used to achieve this. یہ ویری سمپل اسٹاک کلاسیفیکیشن سسٹم ہے جس کو ہم اے بی سی سسٹم، اے بی سی ماڈل کہتے ہیں. یہ کیا بتاتا ہے؟ اے بی سی کیا بتاتا ہے؟ A is equal to high value stock item requiring careful stock control using sophisticated methods such as EQ. High value stock item. اب آپ کی بہت زیادہ پروڈکٹ لائنز ہیں، آپ کی فار ایگزامپل 100 پروڈکٹس ہیں، آپ نے ان پروڈکٹس میں سے کچھ پروڈکٹس کو اے کہنا ہے. کیوں؟ وہ ہائی ویلیو اسٹاک آئٹمز ہے. ہائی ویلیو اسٹاک آئٹمز کا مطلب ہے کہ ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اب 100 کی ڈیمانڈ تو شاید زیادہ نہ ہو، آپ نے نہیں، یہ ہماری 15 پروڈکٹس ہیں جو ہاٹ کیکس کی طرح جاتی ہیں، جن کی ہر وقت آل دی ٹائم ڈیمانڈ ہوتی ہے. ان 15 کو ہم نے بنا کے رکھنا ہے ویئر ہاؤس کے لیے. تو اس 15 پروڈکٹس کو آؤٹ آف 100 آپ ایک ہی کیٹیگری کے دیں گے، اے ہائی ویلیو اسٹاک آئٹم، ہائی ویلیو اسٹاک آئٹم. اینڈ دین گو آن بی میڈیم ویلیو اسٹاک آئٹمس ایز ابو بٹ with less frequent review. ایک کو تو آپ نے پرائرٹی دے دی کہ اس کے لیے را مٹیریل فوراً بائی کیا جائے، پروڈکشن پہ لگا دیا جائے، ہائی ویلیو دیے جائے، اس کو ہائی ویلیو آئٹم ہے، فل کنسنٹریشن. پھر آپ کہتے ہیں 15 سے لے کے 60 تک، یا 15 سے لے کے 50 تک جو بھی پروڈکٹ لائن ہے، یہ ہماری بی ویلیو آئٹم ہے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے بٹ میڈیم ویلیو اسٹاک ہے، اس کی ڈیمانڈ سیکنڈ نمبر پہ زیادہ آتی ہے. تو آپ کو اسی طرح سے پرائرٹائز کریں گے، اس کی اسٹاک میں رکھیں گے. تو آپ کو تھوڑا ایزی ہو گیا. اے بی سی سسٹم آپ کو بتا رہا ہے دس از اے ویلیو اسٹاک آئٹم، ہماری یہ اے ویلیو اسٹاک آئٹمز ہیں، یہ ہماری بی ویلیو اسٹاک آئٹمز ہیں. اے ویلیو کو زیادہ پرائرٹی دیں گے، پروڈکشن لائن میں زیادہ رکھیں گے، اسٹاک میں ویئر ہاؤس میں زیادہ رکھیں گے. بی کو تھوڑا سا کم رکھیں گے، ایز کمپیئر ٹو اے کم پروڈکشن کریں گے، ایز کمپیئر ٹو اے کم ویئر ہاؤس میں رکھیں گے. تو کلیئر کٹ آپ کو ہو گیا اے اینڈ بی. سی لو ویلیو اسٹاک آئٹم. سی آگے لاسٹ کیٹیگری ہے اے بی سی سسٹم میں، سی جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ نہیں ہے.
اوکیجنلی یا کوئی اس کے ریگولر کسٹمرز نہیں ہیں بڑے سپلائر بھی ہیں, کوپریٹ کسٹمر بھی ہیں, لیکن ہمیں لو ویلیو اسٹاک آئٹم ہے, ایم ٹو کیپ اے کنٹینیوس اویلیبلٹی. بس ٹھیک ہے, جب وہ آرڈر آئے گا ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے اور اس کی ڈیمانڈ کو فوراً میٹ کر لیں گے, لیکن اس کو لو رکھیں. یہ ہمارے 20 آئٹمز ہیں, یہ سی میں آتے ہیں. تو اے بی سی سسٹم سمپل اینڈ کوئی اس میں اتنا کمپلیکس نہیں ہے کہ آپ کے جو پروڈکٹ آف رینج ہے, رینج آف پروڈکٹس ہیں جو آپ کی 100 ہیں یا 200 ہیں یا 50 ہیں ایون 10 ہیں, ان میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اے کون سی ہیں, بی کون سی ہیں اینڈ سی کون سی ہیں. اے کو اسی حساب سے آپ نے زیادہ اسٹاک کو رکھنا ہے اویلیبل فار ان دا ویئر ہاؤس, بی کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھنا ہے اور سی کو لو پرائرٹی پہ رکھنا ہے. سو دس از آل اباؤٹ اے بی سی سسٹم. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اے بی سی سسٹم کیا ہے. یہ کس کو ہے؟ اسٹاک مینجمنٹ کا. آئیں آپ دوسرا سسٹم دیکھتے ہیں, اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل, ای او کیو ماڈل. فرسٹ کیا تھا؟ اے بی سی, ہاؤ ٹو مینج اسٹاک. سیکنڈ ہے اکنامک آرڈر کوانٹٹی, اینڈ تھرڈ کیا تھا؟ جسٹ ان ٹائم. سو بڑے ایزی میتھڈز ہیں اور آپ کو اس طرح آنے چاہیے, اس طرح. اوکے, ہاں یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اور آپ کو پتہ, میں کل پوچھوں گا آپ سے کہ کیش مینجمنٹ کیسی ہوتی ہے, اسٹاک مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے, ماڈلز بتائیں, بومرز ماڈل کیا ہے, ملر ماڈل کیا ہے, یہ اے بی سی ماڈل کیا ہے, اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل کیا ہے. انٹرسٹنگ ہے یار, آپس میں شیئر کریں نالج, یہ پریکٹیکلی یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں. رائٹ, اوکے. اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل, the level of stock that minimizes cost can be established by economic order quantity model. مین چیز ہوتی ہے minimize cost کرنا. ہر جو ماڈل ہم پڑھ رہے ہیں minimize cost. This model analyze how to minimizes the total stock related cost of company. How to minimize total stock, کتنا کم سے کم کریں related cost of company. For businesses that do not use GIT, there is an optimum order quantity for inventory items known as the EOQ. For businesses جو GIT use نہیں کرتے, there is optimum order quantity of inventory items known as EOQ. So again, economic order quantity model جو ہے یہ آپ کو assist کرتا ہے, facilitate کرتا ہے, بتاتا ہے کہ اسٹاک لیول کتنا minimize رکھیں, ٹھیک ہے, اور اتنا minimize ہو کہ آپ کا اسٹاک جو ہے وہ رن آؤٹ بھی نہ ہو جائے اور کسٹمر کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو جائے. پہلے تھا اے بی سی سسٹم اور یہ اکنامک آرڈر کوانٹٹی. دا ایم آف دی ای او کیو ماڈل از ٹو مینیمائز دا ٹوٹل کاسٹ آف ہولڈنگ اینڈ آرڈرنگ انوینٹری. مینیمائز کاسٹ کس طرح ہوگی کہ آپ کو ہولڈنگ کاسٹ پڑتی ہے نا. ہولڈنگ کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ ابھی ہم آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا. ہولڈنگ کاسٹ کہ آپ نے اسٹاک بنا لیا, اس کو ہولڈ رکھا ہوا ہے, ہولڈ پہ, ویٹنگ فار سیل, ویٹنگ فار سیل, ٹھیک ہے نا, ویٹنگ فار آرڈرز. تو اس کی کاسٹ پڑ رہی ہے آپ کو, ویئر ہاؤس کی کاسٹ پڑتی ہے, انشورنس پڑ رہی ہے آپ کو, اس کی سیکورٹی کے لیے لوگ رکھے ہیں وہ پڑ رہے ہیں آپ کو, رینٹ پڑ رہا ہے. تو ویئر ہاؤس کی کاسٹ ہے, اسٹاک کو ہولڈ کرنے کی کاسٹ ہے, ویسے بھی انویسٹمنٹ ہوئی بھی اسٹاک پہ, وہ بھی کاسٹ ہے. رائٹ, دا ایم آف دی ای او کیو ماڈل از ٹو مینیمائز دا ٹوٹل کاسٹ آف ہولڈنگ اینڈ آرڈرنگ انوینٹری. When the reorder quantity chosen minimizes the total cost of holding and ordering, it is known as the EOQ. EOQ کیا ہے؟ When reorder quantity chosen minimizes the total cost of holding and ordering, it is known as the EOQ. Reorder quantity مطلب آپ کی کوانٹٹی ہے, سیل ہوئی ہے, آپ نے دوبارہ کتنی آرڈر کی اس کو فل کرنے کے لیے. The reorder quantity minimizes the total cost of holding and ordering, it is known as economic order quantity. Very easy and straightforward. This model analyze how to minimize the total stock. This model analyze how to minimize the total cost, related cost of a company. Stock related cost are, ٹھیک ہے, stock related cost کیا ہے؟ stock سے related جو cost ہے, holding cost. ابھی میں نے ڈسکس کیا آپ سے holding cost کیا ہوتی ہے. holding cost یہ cost ہے, 5 things in holding cost: warehouse, insurance, obsolete, opportunity cost of capital. ویئر ہاؤس کاسٹ ویری سمپل, آپ سمجھ سکتے ہیں. جو ویئر ہاؤس ہے, اگر آپ نے رینٹ پہ لیا ہوا ویئر ہاؤس جو بھی ہے وہ اس کی کاسٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ کو یو ہیو ٹو پے. ویئر ہاؤس کاسٹ یو ہیو ٹو پے. انشورنس, آپ نے اندر سامان رکھا ہوا ہے, خدا نخواستہ آگ لگ سکتی ہے,
تھیفٹ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو, اس کی انشورنس ہے, ٹھیک ہے, انشورڈ ہے, انشورنس کے پیسے جا رہے ہیں, آپ کا اسٹاک ویئر ہاؤس میں آپ کی انشورنس لگ رہی ہے. obsolete ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, نکارا ہو گیا, خراب ہو گیا, کسی وجہ سے ڈیمیج ہو گیا, یہ بھی آپ کی ہولڈنگ کاسٹ میں آتا ہے. اپرچونٹی کاسٹ آف کیپیٹل, واٹ از دس؟ اپرچونٹی کاسٹ آف کیپیٹل. اپرچونٹی کاسٹ آف کیپیٹل یہ کہ جو آپ نے پیسہ, میں نے بتایا اسٹاک از جو انویسٹمنٹ, آپ نے انویسٹمنٹ کی نا, آپ نے را مٹیریل لایا, پیسے دیے, آپ نے پروڈکشن کرا رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, آپ نے ویئر ہاؤس میں رکھا, آپ پیسے دے رہے ہیں, اس وقت تک آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, ابھی سیل تو نہیں ہوا, یہی پیسہ آپ کہیں اور لگا سکتے تھے. اپرچونٹی کاسٹ آف کیپیٹل, جو آپ نے اسٹاک پہ لگا کے آپ کا اسٹاک کو ویئر ہاؤس میں رکھا ہوا ہے, کسٹمر کی فون کا انتظار ہے, کسٹمر کی کال کا انتظار ہے, کسٹمر کی ڈیمانڈ کا انتظار ہے, کسٹمر کے آرڈر کا انتظار ہے, جب تک وہ آرڈر نہیں آتا, یہ کاسٹ تو ہے نا, یہی کاسٹ آپ کہیں اور بھی لگا سکتے ہیں. یہی پیسہ جو آپ نے یہاں پہ اسٹاک پہ انویسٹ کیا, یو کوڈ ہیو انویسٹڈ سم ویئر ایلس ٹو گیٹ ریٹرن, ٹو گیٹ پروفٹ. اپرچونٹی کاسٹ آف کیپیٹل. سو یہ اسٹاک سے ریلیٹڈ کاسٹ ہیں, کون سی ہے؟ ویئر ہاؤس, انشورنس, obsolete, اپرچونٹی کاسٹ آف کیپیٹل. اوکے. آرڈرنگ کاسٹ کیا ہے؟ ایڈمن اینڈ ڈلیوری کاسٹ. آرڈرنگ کاسٹ کو آپ سے پوچھے, یہ آپ نے پہلے ہولڈنگ کاسٹ دیکھی ہے, ہولڈنگ کاسٹ میں یہ چیز آتی ہے, اور آرڈرنگ کاسٹ کیا؟ ایڈمن اینڈ ڈلیوری. جو ایڈمنسٹریشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو آرڈر لے رہے ہیں, کیوریز ہینڈل کر رہے ہیں کسٹمرز کی, ٹھیک ہے, کمپلینٹس ہے, کیوریز ہیں, جو بھی ہیں, آرڈر لے رہے ہیں, اگر آرڈر پاسنگ کر رہے ہیں سیلز ڈپارٹمنٹ کو, ویئر ہاؤس کو. اینڈ ڈلیوری کاسٹ, جو آپ کسٹمر کو ڈلیوری دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ جو کاسٹ آتی ہے, دس آل کمز انڈر یور آرڈرنگ کاسٹ. اکنامک آرڈر کوانٹٹی فارمولا. ای او کیو کا فارمولا آپ کو آنا چاہیے. ای او کیو, اکنامک آرڈر کوانٹٹی. کیا فارمولا ہے اکنامک آرڈر کوانٹٹی کا؟ 2COD ڈیوائڈ بائی CH. 2COD ڈیوائڈ بائی CH. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. D از اکول ٹو اینول ڈیمانڈ, D از اکول ٹو اینول AL, اینول ڈیمانڈ in units. CO cost of placing, cost of placing an order. CH annual cost, annual cost of holding, annual cost of holding 1 unit. Q is equal to number, Q اس میں ہے نہیں ویسے, Q ایسے آپ دیکھ لیں, Q is equal to number of units ordered. Units order یہ Q ایک اور جگہ یوز ہوتا ہے. So this is all, یہ D, یہ D, CO, یہ CO, CH ہے to CH. D کیا annual demand in units, CO cost of placing an order, annual cost of holding 1 unit, number of units. So this is economic order
quantity formula. We apply this formula on question. Yes. Example, a demand is 150 units per month. Purchases cost per unit rupees 25. Fixed order cost is rupees 32. Holding cost 18% per annum. This is a simple question کہ ڈیمانڈ ہے کسی کی 150 پر یونٹ ہے, پرچیز کاسٹ اس کی روپیز 25 ہے, فکس آرڈر کاسٹ بھی ہے, ہولڈنگ بھی ہے. کیلکولیٹ دی اکنامک آرڈر کوانٹٹی ای او کیو. آپ نے یہ فارمولا لگانا ہے اور آپ نے اس میں سالو کرنا ہے. کس طرح کریں گے آپ؟ ای او کیو کا کیا فارمولا ہے؟ ابھی میں نے 1 منٹ پہلے آپ کو لکھوایا ہے. ای او کیو از اکول ٹو, فرسٹ آف آل رائٹ ڈاؤن فارمولا کیا ہے, 2COD ڈیوائڈ بائی CH. یہ کوشچن ہے آپ کا. ڈیمانڈ کتنی ہے؟ ڈیمانڈ 150. سو آپ پہلے یہاں پہ لکھیں لیٹس سی D از اکول ٹو 150 رائٹ. اور کیا ہے؟ پرچیز کاسٹ P, P کتنی ہے آپ کا؟ پرچیز کاسٹ P از اکول ٹو روپیز 25 پر یونٹ. اینڈ دین فکس, اور کیا ہے؟ فکس آرڈر کاسٹ CO, یہ میں نے بتایا نا, CO کاسٹ آف پلیسنگ ان آرڈر. CO ٹھیک ہے, کتنا آ گیا CO آپ کا؟ اکول ٹو روپیز 32. یس. اور آپ کا ہولڈنگ کاسٹ کتنی ہے؟ CH. آپ کی CH کیا ہے؟ اینوئل کاسٹ آف ہولڈنگ 1 یونٹ. اینوئل کاسٹ آف ہولڈنگ 1 یونٹ کتنا ہے؟ 18% آف اسٹاک. تو آپ اس کو P انٹو 18% آپ کریں گے انٹو 18% از اکول ٹو آپ کا CH آ جائے گا. دس از یور CH. تو یہ آپ کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے. اپلائی آن یور فارمولا ہے. کیسے؟ 2 انٹو CO کتنا آپ کا؟ 32. گڈ. اینڈ ڈیمانڈ کتنی ہے آپ کی؟ ڈیمانڈ کتنی ہے؟ اینوئل ڈیمانڈ 150 پر یونٹ ہے نا, پر منتھ. دس از پر منتھ. تو پر ایئر کتنی ہوگی؟ 150 پر ایئر. 150 انٹو 12 ایسی ہے, ہوگی 1800. ڈیمانڈ اینوئل ہے نا یہ. اور CH کتنا ہے؟ یہ آپ کا P کتنا ہے؟ 25 انٹو 18%. تو اس کو 0.18 کر لیں, 0.18. سو آپ کا آنسر آ گیا. اس کو آپ سالو کریں کیلکولیٹر پہ. 115,200 ڈیوائڈیڈ بائی آنا چاہیے 4.50. یہ آپ کا آ گیا 160 یونٹس. آپ کا EOQ آ گیا. EOQ از اکول ٹو 160 یونٹس آپ کو پروڈیوس کرنے چاہیے اکارڈنگ ٹو اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل. رائٹ. تو یہ ایک سمپل کوشچن تھا. ہم نے پہلے آپ کو میں نے آپ کو فارمولا بتایا اکنامک آرڈر کوانٹٹی. فارمولے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بتائیں. D از اکول ٹو اینوئل ڈیمانڈ. دس از امپورٹنٹ کہ اینوئل ڈیمانڈ ہے یہ. CO کاسٹ آف پلیسنگ ان آرڈر, اینوئل کاسٹ آف ہولڈنگ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ایگزامپل تھی آپ کے سامنے. ڈیمانڈ از 150, پرچیز کاسٹ اتنا, ڈیمانڈ 150 پر منتھ. تو اس ڈیمانڈ کو ہم نے پر اینم کیا 150 انٹو 12. پرچیز کاسٹ روپیز 25 یونٹ تھا, اس پہ ہولڈنگ کاسٹ آ رہی تھی 18%. تو 25 انٹو 0.18% وہ آپ کی آ گئی کیا چیز؟ CH, اینوئل کاسٹ آف ہولڈنگ 1 یونٹ. ہولڈنگ 1 یونٹ 18% تھا, تو یونٹ کتنا 25. اور فکس آرڈر کاسٹ آپ کا آ گیا روپیز 32. تو یہ آپ کا اکنامک آرڈر کوانٹٹی کو ہم نے اپلائی کیا. 2 انٹو 32
इंटू 1800, 25 इंटू 18% को 1.18, तो टोटल 160 यूनिट्स आ गए, राइट। assumptions, ये जो आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल देखा है, ये क्या असिस्ट करता है आपको, स्टॉक के बारे में बताता है कि कितना मिनिमम स्टॉक आपको रखना चाहिए वेयर हाउस में या बनाना चाहिए। डिमांड एंड लीड टाइम और कांस्टेंट एंड नोन। assumptions क्या है कि डिमांड एंड लीड टाइम और कांस्टेंट एंड नोन, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको नहीं पता कि डिमांड कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिमांड नहीं हो सकती, ये दिस इज assumptions की वीकनेस ही है। परचेज प्राइस इज कांस्टेंट, विच इज वेरी बिग क्वेश्चन। पॉसिबल है कि परचेज प्राइस आप जो सप्लायर से चीजें परचेज कर रहे हैं वो कांस्टेंट ही रहेंगी? नो। नो बफर इन्वेंट्री हेल्ड, नॉट नीडेड। तो इसमें ये लीड टाइम क्या होता है? थ्री assumptions इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, थ्री मेन ड्रॉबैक भी आप इसको कह सकते हैं। डिमांड एंड लीड टाइम और कांस्टेंट, परचेज प्राइस इज कांस्टेंट, नो बफर स्टॉक। सो लीड टाइम क्या है? लीड टाइम एंड बफर स्टॉक। लीड टाइम, okay, lead time, the lag between the time between when the order is placed and the item is delivered, ये important है। lead time क्या है? when the order is placed and the item is delivered, उसको lead time कहते हैं। जब आपने ऑर्डर प्लेस किया है, कस्टमर ने ऑर्डर किया आपको कि मुझे चीजें चाहिए, आपने ऑर्डर डिलीवर किया है, उसके दरमियान जो टाइम हुआ, हाफ एन आवर हुआ, 1 आवर हुआ, 1 डे हुआ, हाफ डे हुआ, 2 डेज, 3 डेज, इसको लीड टाइम कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पशन क्या थी कि डिमांड एंड लीड टाइम और कांस्टेंट। ऐसा हो सकता है कि डिमांड भी कांस्टेंट हो, आपको पता है डिमांड 100 है और लीड टाइम भी कांस्टेंट है कि 2 डेज है। नहीं, डिमांड में फ्लक्चुएशन आ सकता है, लीड टाइम पे भी डिपेंड करता है, चेंज हो सकता है, लेकिन डिमांड तो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। ये एजम्पशन है ईओक्यू मॉडल का। बफर स्टॉक, ये जो अभी आपको दिखाया, नो बफर इन्वेंट्री हेल्ड। बफर स्टॉक क्या होता है? द बेसिक लेवल ऑफ स्टॉक केप्ट फॉर इमरजेंसी। एक स्टॉक रखा हुआ है कि हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहता है कोई नो बफर स्टॉक। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपके वेयर हाउस में कोई स्टॉक ना हो। आप नो बफर, द बेसिक लेवल ऑफ स्टॉक केप्ट फॉर इमरजेंसी। अ बफर इज रिक्वायर्ड बिकॉज बोथ डिमांड एंड लीड टाइम विल फ्लक्चुएट एंड प्रेडिक्शन कैन ओनली बी बेस्ड ऑन बेस्ट एस्टिमेट्स। तो बफर स्टॉक की जरूरत ही है। बफर स्टॉक मीन इमरजेंसी स्टॉक, जो वेयर हाउस में पड़ा हुआ ऑल द टाइम, किसी टाइम भी फोन, जिसको हम कहते हैं परमानेंट स्टॉक, परमानेंट फिक्स एसेट। तो बफर स्टॉक तो चाहिए आपको। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप चीजें बना के भेज रहे हैं, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की एजम्पशंस जो हैं वो उसकी वीकनेस में आती हैं कि ये जो बता रहा है कि डिमांड एंड लीड टाइम और कांस्टेंट एंड नोन, दिस इज नॉट पॉसिबल। डिमांड कांस्टेंट नहीं हो सकती। लीड टाइम मीन कि टाइम द ऑर्डर प्लेस एंड ऑर्डर डिलीवर इज कांस्टेंट, ये भी एक इतनी रियलिस्टिक बात नहीं है। परचेज प्राइस इज कांस्टेंट, मुझे तो रियलिस्टिक नहीं लगता कि परचेज प्राइस कांस्टेंट हो, प्राइसेस अप एंड डाउन होती हैं। नो बफर इन्वेंट्री हेल्ड, नॉट नीडेड, कि बफर स्टॉक कोई इमरजेंसी स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। तो तीनों assumptions जिनके ऊपर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बहुत वीक है, ये इसकी ड्रॉबैक्स में है, ठीक है। और आपको पता है लीड टाइम क्या होता है और बफर स्टॉक क्या होता है। ईओक्यू मॉडल ड्रॉबैक्स, अज्यूम जीरो लीड टाइम एंड जीरो बल्क परचेज डिस्काउंट। तो जब लीड टाइम जीरो है, ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक, ऐसा नहीं हो सकता। और जीरो बल्क परचेज डिस्काउंट, आप बल्क में कोई चीज ले ही नहीं रहे तो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं है। इग्नोर द पॉसिबिलिटी ऑफ सप्लाई शॉर्टेजेस और प्राइस राइज, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। क्या है वो? सप्लाई ये इग्नोर करता है कि सप्लाई की शॉर्टेज हो सकती है, सप्लाई की तरफ से सप्लाई कम हो सकती है किसी वजह से भी, और प्राइस राइज हो सकती हैं। ये इग्नोर करता है इस चीज को। कौन? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, विच इज द बिग ड्रॉबैक आई थिंक ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। प्राइसेस राइज भी हो सकती हैं और सप्लाई की तरफ से किसी भी टाइम पे शॉर्टेजेस हो सकती हैं। इग्नोर फ्लक्चुएशंस इन डिमांड, विच इज अ बिग ड्रॉबैक ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। क्या? इग्नोर फ्लक्चुएशन, डिमांड कहता है कांस्टेंट है, जो हमने assumptions में देखा वो इसके ड्रॉबैक्स हैं कि डिमांड कांस्टेंट रहेगी, ऐसा नहीं होता। डिमांड में अप्स एंड डाउन फ्लक्चुएशंस आती हैं। इग्नोर द बेनिफिट ऑफ होल्डिंग स्टॉक टू कस्टमर्स, इग्नोर द बेनिफिट, वो कहते हैं नो बफर स्टॉक, आपको इमरजेंसी स्टॉक नहीं चाहिए। ईओक्यू मॉडल चीज को इग्नोर करता है कि अगर आप स्टॉक जो है वो होल्ड पे रखें, कुछ स्टॉक अगर रखें तो बेनिफिट मिलता है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। बेनिफिट ऑफ होल्डिंग स्टॉक टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को भी बेनिफिट है, कंपनी को भी बेनिफिट है कि अगर आप कुछ स्टॉक वेयर हाउस में होल्ड करके रखें,
اپنا سیو کر کے رکھیں. کیوں؟ کسٹمر کا فون آئے گا, آپ ٹائملی آپ نے کسٹمر کو سرو کر دیں گے, آپ کا کسٹمر ریٹین رہے گا. دس از امپورٹنٹ, ادروائز آپ کا کسٹمر آپ کے کمپیٹیٹر کی طرف سوئچ آن کر جائے گا. تو اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل اچھا ہے, لیکن اس میں ڈرا بیکس ہیں, اس کی ویکنیسز ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی. کہ سب سے بڑی ویکنیس مجھے لگتا ہے کہ ڈیمانڈ کانسٹنٹ اینڈ پرچیز پرائس کانسٹنٹ, نو لیڈ ٹائم اینڈ نو بفر اسٹاک. یہ مین اس کی ویکنیس ہیں, اور یہ اس کی مین ڈرا بیکس ہیں. آج ہم نے جو ماڈلز پڑھے ہیں, آپ نے اس کو لیکچر 24 کو اچھی طرح ریوائز کرنا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ وی ول اسٹڈی جسٹ ان ٹائم another cash management model JIT, very important. اینڈ دین ہم انشاءاللہ اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیٹرز کو کیسے مینیج کرتے ہیں یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے, اسٹڈی کریں گے. آپ یہ جو ماڈلز ہیں, ہاؤ ٹو مینیج کیش, ہاؤ ٹو مینیج اسٹاک, دیز آر ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا, آپ کو یہ چیز آنی چاہیے. میں نے کچھ کوشچنز آپ کو سالو بھی کیے ہیں, آپ ان کو دوبارہ دیکھیں اور ان کو دوبارہ خود کریں تاکہ آپ کو کنسیپٹ اور زیادہ کلیئر ہو جائیں. رائٹ, سو دیز آل ویری امپورٹنٹ اسٹف. اینڈ اگین آپ سیلف اسٹڈی کے بعد یہ ماڈل آپس میں ضرور شیئر کریں, ایک دوسرے کو بتائیں کہ باؤمل ماڈل, کیش مینجمنٹ کا باؤمل ماڈل کیا بتاتا ہے. شیئر اینڈ ڈسکس ود ایچ ادر اباؤٹ ملر اور ماڈل, اور بیس کریں کہ ملر اور ماڈل کیوں اچھا ہے, باؤمل ماڈل کیوں ریئلسٹک نہیں ہے, اس میں کیا ڈرا بیکس ہیں, کیا ویکنیسز ہیں. اسٹاک کو ڈسکس کریں کہ اسٹاک مینجمنٹ کیوں امپورٹنٹ ہے, کمپنی اسٹاک کی مینجمنٹ میں کیوں دلچسپی رکھتی ہیں, ورکنگ کیپٹل میں اسٹاک کی امپورٹنس کیا ہے, کون سے ماڈلز ہیں جو اسٹاک کو مینیج کرتے ہیں. ماڈلز اب ہم نے ڈسکس کیے ہیں, ہم نے اے بی سی ماڈل ڈسکس کیا. اے بی سی ماڈل میں کیا ڈرا بیکس ہوتا ہے, اے بی سی ماڈل میں کیا ویکنیسز ہوتی ہیں, اے بی سی ماڈل کہاں پہ اپلائی ہو سکتا ہے. سملرلی ای او کیو ماڈل ہے, اس کے کیا ہے ماڈل, ماڈل کا فارمولا کیا بتاتا ہے ہمیں, اس کی کیلکولیشن ہمیں کیا بتاتی ہیں. ٹھیک, اینڈ ای او کیو ماڈل جو ہے اس میں کیا ڈرا بیکس ہیں, اس کی ایزمپشنز کیا ہیں, کیا یہ پریکٹیکلی یوز ہو سکتا ہے یا نہیں سکتا. تو آئی ہوپ کہ جب نیکسٹ کلاس میں آپ آئیں گے, آپ ان کیش مینجمنٹ ماڈل سے, اسٹاک کے ماڈل سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ چیزیں کیا ہیں. رائٹ, پھر آپ دلچسپی سے نیکسٹ ماڈل سنیں گے, پھر اس کو کمپیئر کریں گے جو ماڈل آپ ڈسکس کر چکے ہیں, اینڈ دین ہم ٹاپک اور آگے لے کے چلیں گے. سو فرام مائی سائڈ از آل. آپ کا کوئی کوشچن ہو آپ کوشچن مجھ سے کر سکتے ہیں, لیکن پلیز revision is important, self-study is important, and main thing is your interest in this subject is very important. میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو بالکل ایزی ویسی چیزیں سمجھاؤں, اور آپ جب چیز کو پکڑ لیں, سمجھ لیں, آپ کی ہارڈ ڈسک میں چیزیں آ جائیں, آپ اس کو ریوائز کریں, بیٹھ کے ریوائز کریں, ضرور پڑھیں ایک دو بار, ریڈنگ کریں, ریڈنگ اینڈ تھنک اباؤٹ دس, اینڈ دین شیئر یور نالج ود یور کلیگس, اینڈ یو ول سی دا ڈفرینس. اگر آپ ویسی نیکسٹ کلاس میں اٹھ کے آگے ہاں بھائی میں نے پڑھا تھا تو نہیں, میں اگر آپ سے پوچھوں بتائیں کیش مینجمنٹ ماڈل کیا ہے, ملر ماڈل کیوں اچھا ہے, باؤمل ماڈل کیا بتا رہا ہے, اسٹاک کیا چیز ہے, اسپیکولیشن کیا ہوتی ہیں, پریکاشنری موٹیو کیا ہوتے ہیں, ٹرانزیکشن موٹیو کیا ہوتے ہیں, تو آپ لائک دس آنسر کریں. جب یہ لیول آپ کا ہوگا تو آپ کو نیکسٹ ٹاپک انٹرسٹنگ لگے گا, نیکسٹ ٹاپک آپ شوق سے پڑھیں گے, جوش سے پڑھیں گے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے سو فار آپ لوگ صحیح جا رہے ہیں, آپ میرے کوشچنس کا آنسر بھی دیتے ہیں, میں جس سے پوچھتا ہوں. کچھ لوگ بہت اچھا آنسر کرتے ہیں, کچھ لوگ تھوڑا لو لیول پہ آنسر کر دیتے ہیں لیکن کر رہے ہوتے ہیں آنسر. تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس نالج ہے, شاید ٹائم نہیں ہے کہ یہ اس کو ریوائز نہیں کر سکے. سو فار نیکسٹ لیکچر تک اجازت ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر ملوں گا, اور اس امید سے کہ آپ میری ریویژن کوشچن کے آنسرز بہت اچھی طرح دیں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ خدا حافظ.